اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اہم پیغام جو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا، اس کی ہم آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو اہم پوائنٹ بتاتے ہیں اور آپ کو اہم تجزیہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا جو اہم نکتہ تھا کہ لندن پلین میں کون کون سے لوگ شامل تھے، ان کا عمران خان نے نام لیا۔ سب سے پہلے کہا عمران خان نے کہ لندن پلین میں قاضی فیض عیسیٰ اس میں شامل تھے، الیکشن کمیشن سکندر راجہ شامل تھا اور تیسرا جنگل کا بادشاہ اس میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لندن پلین کے حصے میں شامل تھے، ان کا کام تھا کہ PTI کو کریش کریں اور اس کا انتخاب کریں، لیکن 9 مئی اور 8 فروری کو جو انتخاب ہوا ہے وہ انقلاب برپا گیا اور اس کے بعد 9 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ اور پاکستانی قوم جانتی ہے جو فارم 47 بنائے گئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جو الیکشن ہوئے 2 دن پہلے اس میں عوام نے ووٹ ڈال کے ثابت کر دیا کہ نظریے کو دبایا نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بھی ظلم ہو اس کے خلاف قوم ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا ثبوت یہ کہ عوام کو کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا، عوام جس نظریے پر کھڑی ہے وہیں کھڑی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس میں ہم جو ناانصافی اور ووٹ چوری، اس میں سب سے بڑا جو کردار الیکشن کمیشن سکندر راجہ کا تھا۔ اس نکتے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جب قاضی کا اور الیکشن کمیشن کا جانے کا وقت ہوا تو 26 آئینی ترمیم لائی گئی اور چھوٹے قاضی فیض عیسیٰ پیدا کر دیے گئے ہیں اور سکندر راجہ کو مزید رکھا گیا تاکہ ووٹوں کو چوروں کو تحفظ دے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 26 آئینی ترمیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو ان کا قاضی پیدا کرنے جو چھوٹے قاضی اور ووٹ چوری کو تحفظ دینا تھا، جو ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی اس کو تحفظ دینا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم 26 آئینی ترمیم کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد عمران خان نے شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا لیلا کہا اور کہا کہ لیلا رسی سے چمڑا ہوا ہے، اگر لیلا رسی سے دور جاتا ہے تو اس کو ڈر ہے کہیں ہو نہ جائے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا لیلا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جلد تحریک کا اعلان کریں گے اور قوم اس تحریک میں بھرپور حصہ لے گی۔ اور عمران خان صاحب تحریک کا اعلان کب کریں گے، اس پر ہم اپنا اوپینین اور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مزید ہمارے پر عدالتوں میں انصاف ختم ہو گیا ہے، جب سے 26 آئینی ترمیم آئی ہے نہ کوئی عدالتوں میں انصاف، نہ قانون پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ تحریک کا ایک حصہ ہے۔ MS نیوز کے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں عدالتی نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، نہ انصاف کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ جو جج انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم اس لیے ان جج بہادر کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اسحاق خان، جسٹس اظہر رشید اور طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر فروخ تر اور جسٹس عامر کیانی صاحب کا نام لیتے ہیں، جس میں شیر فراز کے اہم کردار تھا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا تخت الٹا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کے جو لوگ رہائی کی باتیں کرتے تھے وہ آج یہاں ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو میں نے بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے کیا چاہتی ہے اور اس کی جو میں نے کہا وضاحت ہمارے بھائی سے کیا ہے، تو عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم 9 مئی سے معافی مانگیں، جو 9 مئی کے کیسوں پر خاموش رہیں اور حکومت کو تسلیم کریں اور 26 آئینی ترمیم کو تسلیم کریں، جس پر خان صاحب نے پہلے بھی کہا دیا اگر ہم اس کو تسلیم کرتے تو ہماری جماعت کا جو مین مقصد تحریک انصاف ہے وہ تو بنیادی مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔
اس لیے اب پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سڑکوں پر نکلتی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جائے گی، اس لیے قربانی دینی پڑتی ہے، آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ ہے، اب دونوں وکٹ کی جانب سے نہیں کھیلے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور یا دیگر کی آج جو کیس ہوں گے، ان کی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ ہم انفارمیشن دیں گے۔ اب میرا اپنا جو ذاتی تجزیہ ہے، کیا عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ عمران خان کی رہائی سب سے بڑا جو اہم پوائنٹ ہے وہ عمران خان کی رہائی کا سب سے اہم پوائنٹ جو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور روڈوں کو احتجاج کرے، اور تب عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ گھروں میں بیٹھے رہے یا عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ جو سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پاکستان عدالتی نظام سے ہوگی تو وہ بیوقوف کی دنیا میں رہتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی میں نے انٹرنیشنل عدالت کا بھی ویلاگ بنایا ہے، اس پر بھی آپ سن سکیں کہ عمران خان کے کون سے کیس اور وکیلوں کا کردار بھی اس میں نے بتایا ہے، اور آپ کو پاکستان عدلیہ کا حال بھی اس میں بتایا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت نہ سپریم کورٹ میں کوئی انصاف کی توقع ہے، نہ سیشن کورٹ میں، نہ پاکستان کے کسی ہائی کورٹ میں ہے، پاکستان کے ججوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی انصاف کا تقاضا ابھی باقی ہے۔ ایم ایس نیوز کے ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا میں نے علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں کا بھی بیان اور آپ کو سنایا ہے، اور آپ کو میں اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی سڑکوں پر اور انٹرنیشنل عدالت سے ہے۔ اگر آپ کو امریکہ یا دوسرے ملکوں سے مداخلت کی امید ہے تو آپ بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے امریکہ میں جو جنگ بندی کا کہا جو بنایا، اس پر آپ ٹاپک بنائیں گے، اصل جنگ بندی ٹرمپ کا دھوکہ بازی، اس سے اصل حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بھی آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ اگلا ویلاگ بناؤں گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو اور آپ تک مکمل انفارمیشن پہنچتی رہے، تاکہ آپ کو ہمارا پیغام مکمل ہو۔ شکریہ۔